شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، تمام صحابہ کرام پر۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں 60 حج کیے۔ جب میں حج کے موقع پر تھا اور لوگوں کا بھرپور مجموعہ دیکھا تو دل ہی دل میں سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا حج قبول کیا ہے کہ نہیں۔ تو رات کو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ ان سارے لوگوں کا حج قبول ہو گیا ہے، مگر بلخ کا رہنے والا محمد بن ہارون بلخی ہے، اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ صبح اٹھ کر میں نے اس شخص کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں بلخ کے خیموں میں جا پہنچا اور وہاں جا کر لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ تم لوگوں میں محمد بن ہارون کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ تو بڑا نیک آدمی ہے، پرہیزگار اور بڑا نیک شخص ہے۔ میں نے کہا کہ ابھی کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ پہاڑ کے پیچھے خیمہ لگایا ہوا ہے، ساری رات عبادت کرتا ہے اور سارا دن روزہ رکھتا ہے۔ تو مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ یہ باتیں سن کر میں دل ہی دل میں پریشان ہوا، مجھے خواب کیا آیا ہے اور یہاں لوگ اس کی کیا تعریف کر رہے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس پہاڑ کے پیچھے چلا گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ عبادت میں مصروف ہیں۔ کثرت عبادت کے آثار ان کی شکل سے نظر آ رہے تھے۔ سیدھا بازو ان کا کٹا ہوا تھا۔ 2 رکعت نفل مکمل کرنے کے بعد جب اس نے سلام پھیرا تو بولا کہ آپ مالک بن دینار ہیں؟ تو میں نے کہا کہ یہ تو بڑی فراست والا بندہ ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ کو خواب آیا ہے کہ میرا حج قبول نہیں ہوا؟ تو اس کی یہ بات سن کر مجھے اور زیادہ حیرت ہوئی۔ تو میں نے اس سے کہا کہ یار لوگ بھی آپ کی بڑی تعریف کر رہے ہیں اور آپ کی بصارت بھی بہت زیادہ ہے، تو معجزہ کیا ہے؟ تو وہ بولا کہ آپ اس بارے میں نہ ہی پوچھیں۔ اس کے بعد اس نے رونا شروع کر دیا اور بہت دیر تک روتا رہا۔ میں اس کو اصرار کرتا رہا کہ پتہ تو چلے کہ آخر بات کیا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ یہ نہ پوچھیں، آپ ناراض ہو جائیں گے۔ میں نے کہا کہ میں ناراض نہیں ہوں گا، آپ بتائیں تو صحیح۔ پھر اس نے بتایا کہ حضور، مجھے 24واں سال ہو گیا ہے، میں حج کرنے کے لیے آتا ہوں اور یہ میرا 24واں حج ہے، اور ہر سال کوئی اللہ کا ولی آ کر بتاتا ہے کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ تو میں نے کہا کہ تمہاری غلطی کیا ہے؟ تو وہ بولا کہ میں اپنی ماں کا نافرمان بہت تھا۔ میں نے کہا کہ اصل واقعہ کیا ہے؟ تو وہ بتانے لگا، جوانی کا زور تھا، اللہ نے بہت دولت سے نوازا تھا، تو جب بہت پیسہ اور دولت آ جاتی ہے تو انسان عیاش ہو جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ تھا، میری ماں افطار بنا رہی تھی، میں گھر گیا تو میں نے شراب پی ہوئی تھی اور اماں سے روٹی مانگنے لگا۔ تو اماں نے مجھے کہا کہ شرم کر، ایک تو روزہ نہیں رکھتا، لیکن جنہوں نے رکھا ہے ان کا تو خیال کر۔ تو وہ بولتا ہے کہ ماں کی اس بات پر مجھے غصہ آ گیا تو میں نے اپنی ماں کو تھپڑ دے مارا۔ میں نشے میں تھا تو وہ میرا تھپڑ مارنے سے میری ماں جلتے ہوئے تندور میں گر گئی۔ لوگوں نے مجھے پکڑ کر کمرے میں بند کر دیا۔ میں ساری رات باہر کے لوگوں کا شور سنتا رہا مگر نشے میں دھت تھا۔ صبح سویرے میری آنکھ کھلی تو دیکھتا ہوں کہ میری بیوی اپنا سامان باندھ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا ہے، کہاں جا رہی ہو؟ تو وہ بولی، جو اپنی ماں کا نہیں بن سکا وہ میرا کیا بنے گا؟ میں نے کہا کہ میری ماں کہاں ہے؟ تو وہ بولی کہ وہ تو رات کو ہی مر گئی تھی اور لوگوں نے دفنا دیا ہے۔ تو میں نے کہا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو وہ کہنے لگی کہ تیری ماں نے کہا تھا کہ اس کو میرا منہ مت دکھانا اور میرے جنازے کے قریب بھی نہ آنے دینا۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کی یہ بات سنی تو میں نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ تو وہ رونے لگا اور بولا کہ حضور میرے لیے دعا کریں، اور کہنے لگا کہ جب ماں کے مرنے کی خبر سنی تو میں نے اپنا ہاتھ کلہاڑی سے کاٹ دیا، جس ہاتھ سے میں نے ماں کو مارا تھا۔ میں نے ساری دولت خیرات کر دی، ساری رات نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں۔ ہر سال کوئی نہ کوئی آ کر کہتا ہے کہ میرا حج قبول نہیں ہوا، حضور دعا کریں کہ رب راضی ہو جائے۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں ناراض ہو کر آ گیا اور میں نے کہا کہ تجھ سے راضی ہو جائیں، اتنے ظالم شخص سے، اور میں وہاں سے چلا گیا۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ رات کو جب میں سویا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مالک تو نے اس کو مایوس کیوں کیا ہے؟ اللہ تو بڑا مہربان ہے۔ تو میں نے فرمایا حضور ماں کا نافرمان اس کو معافی کیسے ملے گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مالک جا کر اس کو بتا دو کہ اس کو قیامت کے دن ماں ہی کی وجہ سے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور میں نے کہا کہ حضور اس کی ماں کی وجہ سے وہ کس طرح سے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ قیامت کے دن اس کی ماں اللہ تعالیٰ کے سامنے مقدمہ دائر کرے گی اور فرمائے گی کہ یہ میرا نافرمان کیسا نکلا، میں نے 9 ماہ اس کو پیٹ میں رکھا، تکلیف سے پیدا کیا، اس کو اپنا دودھ پلایا، اس کی پرورش کی، اس نے مجھے قتل کر دیا۔ رب کریم اس کی ماں کا مقدمہ سن کر اس کا فیصلہ کرے گا کہ اس نے اپنی ماں کو جلایا تھا تو اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو فرشتے محمد بن ہارون کو پکڑ کر لے جا رہے ہوں گے جہنم کی طرف، تو فرشتے جہنم کی طرف اس کو گھسیٹیں گے تو وہ پلٹ پلٹ کر اپنی ماں کی طرف دیکھے گا اور بولے گا اماں یہ مجھے جلانے لگے ہیں۔ پھر بار بار اپنی ماں کو آواز لگائے گا کہ اماں یہ مجھے جلانے لگے ہیں۔ تو وہ جل کر مر جانے والی ماں بھی اس دن اللہ سے کہے گی یا اللہ میں نے اس کو معاف کیا ہے، آپ بھی اس کو معاف فرما دیجئے۔ اسے کہتے ہیں ماں کی ممتا۔ پیارے دوستو، دنیا کی زندگی بہت تھوڑی زندگی ہے۔ اس زندگی میں اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ ایسا سلوک کریں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخ روح کھڑے ہوں۔ امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو کمنٹس باکس میں ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کریں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی والے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔